شام کا اندھیرا چھا گیا تھا۔ سب سے پیسے اکٹھا کرنے کے بعد اس نے ہمیں گھر کے پچھلے دروازے سے باہر نکالا۔ باہر ایک بہت بڑی چار دیواری کے درمیان ایک ڈبل سیٹر یعنی پک اپ گاڑی کھڑی تھی۔ جب میں گاڑی کے اندر دیکھنے لگا تو پچھلی سیٹیں نکال دی گئی ہے۔ اس دوران بلوچ لڑکا آیا اور ہمیں دو گروپوں میں تقسیم کرنے لگا۔ اس نے موٹے لڑکے ایک طرف کیے اور پتلے لڑکے دوسری طرف۔ میرا شمار بھی پتلے لڑکوں میں ہوتا، مگر چونکہ اندھیرا تھا تو میں ایک طرف چھپ گیا۔ مجھے پتا تھا کہ یہ پتلے لڑکوں کو لاتوں سے کہیں گھسائیں گے۔ پچھلا سیٹ چونکہ نکالا گیا تھا، وہاں چٹائی بچھا کر ان برہموں نے 13 لڑکے گھسائے، جو کہ سب کے سب ایک دوسرے کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے، کوئی ہل بھی نہیں سکتا تھا۔ اس نے ہم سب سے بیگ اکٹھے کر کے ڈالے میں ڈال دیے اور ہر ایک کو حکم ملا کہ منہ باہر کی طرف کر کے بیٹھ جائے۔ جو باقی کے لڑکے بچ گئے اس کو ڈالے کے درمیان میں ڈال دیا۔ اس دوران ہم یوں تنگ بیٹھے جیسے کسی نے ہم کو تالا لگایا ہو۔ یہ چونکہ ان لوگوں کے روز کا معمول تھا تو ان کو پتا ہے کہ ایک ہی پک اپ گاڑی میں 35 افراد کیسے گھسانے ہیں۔ میں چونکہ دروازے کی طرف فرنٹ پر بیٹھا ہوا تھا تو وہاں پکڑنے کے لیے کچھ تو تھا، مگر مجھے باقی لوگوں کا غم کھائے جا رہا تھا کہ وہ کہیں گر نہ جائے، کیونکہ اگر آپ گاڑی سے گر گئے تو پہلے آپ کے زندہ بچ جانے کا چانس کم ہے، اور اگر پھر بھی زندہ رہے تو یہ لوگ گاڑی نہیں روکتے۔ اگر منت سماجت سے گاڑی روک بھی دے تو گاڑی روکنے کی 5000 روپے دینے پڑتے ہیں، کیونکہ یہ ورلڈ ٹور نہیں ہے، یہاں آرمی کی گولیوں کے ساتھ بھاگنا پڑتا ہے۔ خیر جب سارے لوگ بیٹھ گئے تو ڈرائیور کی طرف سے آواز آئی کہ آگے کا سیٹ خالی ہے، اگر کوئی بیٹھنا چاہتا ہے تو آگے آ جائیے۔ ایک پنجابی لڑکا جلدی سے اترا اور آگے جا کے بیٹھ گیا، مگر بلوچ ڈرائیور نے کہا کہ آگے کی سیٹ پر بیٹھنے کے 1000 روپے لوں گا، تو وہ پنجابی لڑکا واپس اترا اور پیچھے آ کے بیٹھ گیا۔ اب اتنے سارے افراد میں کوئی بھی 1000 روپے خرچ کرنا نہیں چاہتا تھا، تو ڈرائیور نے کہا کہ 2 لوگ بھی 500 روپے دے کر بیٹھ سکتے ہیں۔ متین نے مجھے آواز دی اور ہم جلدی سے اتر گئے اور آگے سیٹ پر بیٹھ گئے۔ اب مجھے تھوڑا اچھا محسوس ہونے لگا۔ بلوچ نے گاڑی سٹارٹ کی اور یوں ہم موت کے سفر پر روانہ ہو گئے۔ جیسے ہی گاڑی اس چار دیواری سے باہر نکلی تو باہر کچا راستہ تھا جو کہ پکے روڈ کی طرف بڑھ رہا تھا۔ بلوچ نے گاڑی کا سپیڈ بڑھایا اور کچھ دیر آگے جا کر ایک بہت بڑے گڈھے کو اتنا زور سے مارا کہ میرے تو ہوش ہی اڑ گئے۔ خیر ابھی تو کھیل باقی ہے۔ کچا راستہ ختم ہو گیا اور ہم پکے روڈ پر چڑھ گئے۔ گاڑی آہستہ آہستہ 30 سے 40 کلومیٹر پر ہاور پر جا رہی تھی۔ بلوچ جو کہ اردو زبان سمجھ سکتا تھا، میں نے ان سے پوچھ لیا کہ ہمارا سفر کب تک ہے۔ وہ کہنے لگا کہ صبح تک پہنچ جائیں گے، حالانکہ ہمیں وہاں 3 سے 4 گھنٹے کا سفر بتایا گیا تھا۔ 1 کلومیٹر پکے روڈ پر جا کر بلوچ نے گاڑی کچے کی طرف موڑ لی۔ میں سمجھ رہا تھا کہ شاید پولیس چوکی سے بچنے کے لیے گاڑی کچے کی طرف موڑ لی گئی ہے، مگر ہمارا سفر کچے میں تھا۔ بلوچ جب اپنے روٹ پر آیا تو گاڑی کا سپیڈ اتنا بڑھایا کہ جیسے کوئی طوفانی ہوا چل رہی ہو۔ اسی دوران گاڑی کی لائٹس کی روشنی میں آگے دیکھ رہا تھا تو ایک کچا راستہ ہے جو کہ آگے کی طرف بڑھ رہا ہے۔ کچھ دیر بعد یہ ایک کچا راستہ بہت سارے راستوں میں تبدیل ہو گیا۔ یہ ایک ریتیلا علاقہ تھا۔ یہ بہت پرانی غیر قانونی راستہ تھا اور مجھے پتہ اس سے چلا کہ یہاں گاڑیوں کے ٹائروں کے نشانات بہت زیادہ تھے، جس سے الگ الگ روٹس بن گئے تھے، مگر میں یہ دیکھ کر حیران تھا کہ بلوچ اس میں اپنا روٹ کیسے پہچان رہا ہے۔ اس وقت یہ سین ایسا تھا جیسے آپ جہاز لینڈ کرانا چاہتے ہو مگر آپ کا ایئرپورٹ کے ساتھ رابطہ نہیں ہو پاتا، اور بہت سارے رن ویز میں آپ نے صحیح کا انتخاب کرنا ہے جہاں آپ بہتر طریقے سے لینڈ کر سکو۔ بلوچ جو کہ اپنے کام میں ماہر تھا، میں خود بھی ایک ڈرائیور ہوں، اور ڈرائیور جب ڈرائیور کے ساتھ آگے سیٹ پر بیٹھتا ہے تو وہ ڈرتا ہے۔ اسی دوران جب میں گاڑی کا سپیڈ دیکھ رہا تھا تو مجھے اپنے گھر والوں کی یاد بہت آئی، کیونکہ کسی بھی لمحے کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اس وقت دنیا میں ایک فلم سیریز مشہور تھی جس کا نام ہے فاسٹ اینڈ فیورس۔ اللہ قسم اس وقت فاسٹ اینڈ فیورس مووی میں نے اپنی زندگی میں دیکھی، کیونکہ رات کے اس اندھیرے کوئی ایسا کڑا، کوئی ایسا جم، کوئی ایسا کچا پہاڑ نہیں تھا جس پر بلوچ نے گاڑی نہیں چڑھایا ہو۔ میں نے متین سے کہا کہ اگر فاسٹ اینڈ فیورس والے ڈوم اور روگ یہاں آ جائے اور بلوچ کا ڈرائیونگ چیک کرے تو شاید بھاگ جائیں گے۔ رات کے ٹھیک 10 بجے مجھے کہیں دور سے روشنی نظر آئی۔ میں نے بلوچ کو بتایا کہ آگے روشنی نظر آ رہی ہے۔
مگر اس نے جواب دیا باتیں کم۔ کچھ دیر بعد وہ روشنی غائب ہو گئی۔ 10-15 منٹ سفر کے بعد ہمارے سامنے ایک گاڑی کھڑی تھی جس نے اچانک اپنے لائٹس آن کر دیے۔ کسی فلمی سین کی طرح کچھ لوگ اس کے سامنے بندوق ہاتھ میں لیے کھڑے تھے۔ بلوچ نے ایک جھٹکے سے گاڑی روک دی اور کہا نکلو گاڑی سے۔ میں جب گاڑی سے نکلا تو بلوچ کو دیکھ رہا تھا۔ وہ اس روشنی سے غائب ہو کر کہیں اندھیرے کی طرف چلا گیا۔ ایک شخص ہماری طرف آیا اور غصے سے کہنے لگا سب ایک لائن میں کھڑے ہو جائے۔ اس ٹائم ان لوگوں نے ہمیں ہر طرف سے گھیر لیا تھا۔ ہماری گاڑی کے لائٹس کی روشنی کے سامنے ان لوگوں نے ہمیں ایک لائن میں کھڑا کر دیا۔ ہمارے گروپ کے تمام مسافر ڈر گئے کہ شاید وہ ابھی فائر کرے گا۔ سب پر خوف اتنا طاری تھا کہ ہر ایک کی آنکھیں باہر نکلی ہوئی تھی۔ ہم لگاتار اس کی طرف دیکھ رہے تھے اور سوچ رہے تھے کہ وہ ہمارے ساتھ کیا کرنے والا ہے۔ اس میں سے ایک شخص آگے بڑھا اور بولا کہ آنکھیں نیچے کرو اور ہر ایک ہاتھ اپنے سر کے پیچھے رکھ کر منہ الٹا کر کے گھٹنوں پر بیٹھ جاؤ۔ ہم سب منہ الٹا کر کے گھٹنوں پر بیٹھ گئے۔ اس سارے خوف کے عالم میں سوچنے لگا کہ چلو تم تو گئے کام سے۔ ہمارے سروں پر بندوق تانے ہوئے ہر ایک اپنا موت بہت قریب سے دیکھ رہا تھا۔ تب مجھے یقین ہونے لگا کہ موت زندگی سے ایک قدم کے فاصلے پر ہے، اور سوچنے لگا کہ یا اللہ اگر ہمارا رزق ختم ہو چکا تھا تو اتنا دور لا کر صحرا میں مارنے کی کیا ضرورت تھی کہ جہاں ہمارا جنازہ تو دور کی بات ہماری لاش کو قبر تک بھی نصیب نہیں ہوگی۔ جیسے ہی میں شہادت کا کلمہ پڑھ رہا تھا تو پیچھے سے آواز آئی کہ اگر کوئی 1000 روپے دینا چاہے تو یہاں سے رہائی پا سکتا ہے۔ جیسے ہی ہم نے پیسے کی بات سنی تو سب کی جان میں جان آ گئی، کیونکہ جہاں پیسہ چلے وہاں موت کی کیا کام۔ ان لوگوں نے بندوق کی نوک پر ہم سب سے 1000 روپے لیے۔ پیسہ اکٹھا کرنے کے بعد ایک شخص آگے بڑھا اور اعلان کرنے لگا ہم مجاہدین ہیں، آپ کا پیسہ ہمارے جہاد میں استعمال ہوتا ہے۔ آپ کا ٹائم ضائع کرنے اور اس طرح پیسہ لوٹنے کے لیے ہم آپ سے معذرت چاہتے ہیں۔ اس راستے پر آپ ہماری سیکیورٹی میں ہے۔ اسی دوران ایک اور گاڑی آئی اور اس کو بھی ہماری طرح روک لیا گیا۔ اصل میں یہ کوئی طالبان نہیں تھے، یہ بلوچ لبریشن آرمی تھی جو کہ ہر وقت پاکستانی آرمی کے ساتھ لڑتے رہتے ہیں۔ اسی دوران ہمارا ڈرائیور نمودار ہوا اور سب کو اسی طریقے سے گاڑی میں بٹھا دیا۔ بلوچ لبریشن آرمی کے روکنے سے ہمیں ایک فائدہ ملا کہ ایک تو گاڑی بہت زیادہ گرم ہو گئی تھی جس میں ہم جلنے کے قریب تھے، اور دوسری ہم بہت زیادہ تھک گئے تھے، تو اس طرح ہم نے تھوڑا آرام محسوس کیا۔ بلوچ نے گاڑی سٹارٹ کی اور ایک دفعہ پھر ہم اپنے سفر پر نکلے، مگر اس دفعہ سفر پچھلے جیسا نہیں تھا۔ جو میں اپنے آنکھوں سے دیکھ رہا تھا مجھے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا دیکھ رہا ہوں۔ اس دفعہ گاڑی کی سپیڈ پچھلے سے اور بھی زیادہ ہے، وہی سارے روٹ جس میں میرے لیے پہچان کرنا مشکل تھا۔ تقریباً رات کی 11 بجے ہم ایک ایسے ریگستان پہنچے جہاں ریت کی سوا کچھ نہیں تھا۔ اس مائکرو ریت میں ہماری گاڑی اس سپیڈ سے جا رہی تھی، مگر جب میں گاڑی کے لائٹس کی روشنی میں آگے دیکھ رہا تھا تو اس دفعہ کوئی روڈز کوئی راستہ نظر ہی نہیں آ رہا۔ آپ یقین ہی نہیں کر پائیں گے کہ وہ بلوچ اس راستے میں بنا راستہ دیکھے بغیر اپنی منزل کی طرف بڑھ رہا تھا۔ یہ ریت کا ایک سمندر تھا۔ یہ ویسا ہی تھا جیسے پرانے زمانے میں جہازران آسمان میں ستاروں کو دیکھ کر سمندر میں اپنا سفر کرتے تھے۔ تقریباً 1 گھنٹہ سفر کرنے کے بعد ریت کے بڑے بڑے ٹیلے شروع ہوئے جو کہ چھوٹے چھوٹے پہاڑوں کی طرح نظر آ رہے تھے جیسے دبئی میں ہوا کرتے ہیں۔ بلوچ ریت کے ہر ٹھیلے سے گرد گاڑی گھما کر آگے دیکھتا تو آگے ایک اور ٹھیلا نظر آتا۔ جب میں دیکھتا تو یہاں ریت کے سینکڑوں پہاڑ بنے ہوئے ہیں، اور یہ ریت اتنی ہلکی ہے کہ ہر روز ہوا کے ذریعے اس سے سینکڑوں مزید پہاڑ بن جاتے ہیں، یا جو پہاڑ آج جس حالت میں ہے کل اس کی شکل ہوا نے کسی اور طرف موڑ دیا ہوتا ہے۔ جتنے بھی ریت کے ٹھیلے تھے ان سب کی شکل ایک جیسے تھی۔ مجھے ایسا لگا جیسے ہم گول گول گھوم رہے ہیں۔ متین جو کہ میرے ساتھ سیٹ پر بیٹھا ہوا تھا، میں ان سے کہنے لگا کہ میرے شک کے مطابق ہم اس صحرا میں کھو گئے ہیں۔ بلوچ جو کہ اپنے کام میں ماہر تھا، مگر میرا شک بھی اپنے جگہ درست تھا، کیونکہ پچھلے 2 گھنٹے سے ہم اسی ریت کے ٹیلے کے گرد گھوم کر 2 ٹیلوں کے درمیان گاڑی نکالتے ہیں۔ اسی دوران گاڑی اتنی گرم ہو گئی تھی کہ پچھلے سیٹ پر بٹھائے گئے تیرے لڑکے رونے لگے۔ ڈالے میں جو لڑکے بٹھائے گئے تھے ان پر اتنی ریت اڑی ہوئی ہے کہ ان کا پہچان کرنا مشکل تھا۔ کچھ فاصلہ طے کرنے کے بعد جب آگے دیکھا تو کوئی راستہ ہی نظر نہیں آ رہا۔
سامنے ریت کی ایک بہت لمبی پہاڑ ہے۔ بلوچ نے ہر طرف گاڑی دوڑائی اور راستہ ڈھونڈنے کی کوشش کی مگر ناکام رہے۔ ڈرائیور کے مطابق ہمیں اس پہاڑ پر گاڑی چڑھا کر پار کرنی ہوگی۔ بلوچ گاڑی پیچھے لے گیا اور ایک لمبی ریس بھرنے کے بعد گاڑی دوڑانے لگا۔ ہم اس پہاڑ کو 30% پار کر چکے تھے مگر گاڑی پھنس گئی۔ ہم سب گاڑی سے اتر گئے اور پیچھے کی طرف دھکا لگایا۔ بلوچ گاڑی سے اترا اور گاڑی کی چاروں ٹائروں سے ہوا نکالنے لگا۔ میرے اندازے کے مطابق گاڑی کے ہر ٹائر میں 30 سے 40% ہوا بچی تھی۔ بلوچ گاڑی پیچھے لے گیا اور ایک دفعہ پھر ایک لمبی ریس بھرنے کے بعد دبئی کی عربوں کی طرح ریت کی اس پہاڑ پر دوڑنے لگا۔ اس دفعہ گاڑی کی ٹائروں میں ہوا کم اور سپیڈ اتنا زیادہ ہے کہ جیسے ہی وہ اوپر چڑھ گیا تو گاڑی اس طرف کہیں دور جا کر لینڈ کرنے لگی۔ یہ سب دیکھ کر میرے لیے یقین کرنا مشکل تھا کیونکہ یہ اس سے زیادہ خطرناک تھا جو ہمیں دبئی کی صحراؤں میں دیکھنے کو ملتا ہے۔ ہماری گاڑی تھوڑی سی فاصلے پر جا کر رکی اور ہم نے پیدل وہاں تک جانا تھا مگر یہاں ریت کی بھرمار تھا۔ ہم ٹہنوں تک ریت میں ڈوبے ہوئے تھے۔ ہمارے لیے اس میں چلنا مشکل تھا۔ جیسے ہی ہم گاڑی کے پاس پہنچے تو بلوچ نے گاڑی کا بونٹ کھول دیا۔ گاڑی کے انجن میں ہوا کا ایک مشین لگا ہوا تھا جس سے پائپ گزار کر اس نے چاروں ٹائروں میں ہوا بھر لی اور چیک میٹر سے ہوا چیک کرنے کے بعد ہم آگے کے لیے روانہ ہو گئے۔ اسی دوران ہم نے ایسے کئی ریت کے پہاڑوں کا سامنا کیا اور اسی طرح ٹائروں سے ہوا نکال کر گاڑی پار کرا لیتے تھے۔ تقریباً شاید رات کے 1 بجے ہم ایک ایسی جگہ پہنچے جہاں میں نے ایک طرف روشنی دیکھی۔ ہم اس روشنی کی مخالف سمت میں گئے جہاں سامنے ایک اور روشنی نظر آئی اور غائب ہو گئی۔ اس طرح آگے آگے جاتے ہوئے آس پاس روشنی نظر آتی اور غائب ہو جاتی۔ یہ ان لوگوں کی اپنی بنائی ہوئی آرمی تھی۔ 15 سے 20 منٹ کے سفر کے بعد مجھے لوہے سے بنے کانٹوں والا تار نظر آیا اور ہم اس لوہے کی تار سے گرد گھوم رہے تھے۔ میں نے سب کو آگاہ کر لیا کہ ایران بارڈر پہنچ گیا ہے، ہر کوئی چوکنا ہو جائے اور خاموش رہے۔ سامنے جگہ جگہ روشنی نظر آ رہی تھی۔ مجھے ایسا لگا جیسے کہ یہ آرمی کے بنکر ہے۔ قریب جانے سے پتہ چلا کہ یہ ان لوگوں نے صحرا میں کھجور کے پتوں سے دکان بنائے ہیں جس میں کچھ کھانے کی چیزیں اور کولڈ ڈرنکس برف کے ذریعے ٹھنڈا کر کے ملتے ہیں مگر یہاں ہر چیز کا آپ سے 4 گنا قیمت لی جاتی ہے اور وہ لوہے کا تار اونٹوں کے لیے لگایا گیا ہے۔ خیر نیچے ریت پر چٹائی بچھی ہوئی تھی جہاں میں نے عشاء کی نماز پڑھی۔ اتنے میں مزید 2 گاڑیاں آئی جن میں ہم جتنے بندے سوار تھے۔ کھانے پینے کے بعد بلوچ نے آواز دی کہ سب گاڑی میں بیٹھ جائے۔ اس وقت تینوں گاڑیاں الگ الگ سمت میں گئی۔ تھوڑے سے فاصلے پر ہمیں ایک کمرہ نظر آیا۔ یہاں بلوچ نے گاڑی روک دی اور کہا کہ سب کے سب ایک ہی لائن میں کمرے کے باہر لیٹ جائے۔ ہم نے یہاں 2 گھنٹے آرام کرنا ہے اور رات کے ٹھیک 3 بجے یہاں سے روانہ ہوں گے۔ ہم ایک قطار میں زمین پر لیٹے ہوئے تھے۔ سب سو گئے مگر مجھے نیند نہیں آ رہی تھی۔ میں لائن کے سب سے آخر میں لیٹا ہوا تھا۔ اس رات آسمان کا نظارہ میں بہت قریب سے کرنے لگا۔ تارے اتنے صاف نظر آ رہے تھے کہ جیسے آسمان سے نیچے آ گئے ہیں مگر ہوا میں کچھ ایسی کڑواہٹ تھی جو مجھے بہت شدت سے محسوس ہو رہی تھی۔ میری ناک جل رہی تھی اور ہونٹ بری طرح پھٹ گئے۔ یہ شاید تھکاوٹ اور پیاس کی شدت تھی یا ہوا میں نمی کی کمی۔ جیسے ہی میں سونے لگا تو نیم خوابی میں سامنے دیکھ کر ایک بہت بڑا چیز ہماری طرف بڑھ رہا ہے۔ میں ڈر گیا اور پرنٹ کے سارے لڑکوں کو جگا دیا۔ اس چیز کے قریب آنے سے پتہ چلا کہ یہ دکاندار کے اونٹ ہے جو اس پر سامان لاد کر یہاں لاتے ہیں۔ رات کے ٹھیک 3 بجے بلوچ آئے اور ہم سب کو جگا دیا۔ اس طرح نیم خوابی میں گاڑی میں بیٹھ کر ایک دفعہ پھر ہمارا سفر شروع ہوا۔ کچھ دور جا کر سامنے 2 گاڑیاں نظر آئی جو ہمارے طرف بڑھ رہے تھے۔ جیسے ہی وہ گاڑیاں ہمارے قریب ہونے لگی تو بلوچ نے اپنا راستہ بدل لیا اور اپنی گاڑی کو چٹانوں پر چڑھا کر ایک طرف ہو گیا۔ اس وقت گاڑی کی فرنٹ والی ویل سے ایسی آواز آئی جیسے کہ کوئی چیز ٹوٹ گیا ہو۔ بلوچ نے نیچے اتر کر گاڑی کا معائنہ کیا مگر کہنے لگے کہ سب کچھ نارمل ہے۔ اس وقت مجھے یوں لگا کہ جیسے یہ گاڑیاں پولاد سے بنی ہے۔ خیر اسی دوران مجھے اتنی نیند ستانے لگی کہ مجبوراً اپنا سر کپڑے کی مدد سے سیٹ کے ساتھ باندھنے لگا اور یہ اس ڈر سے کہ کہیں میں ڈرائیور پر نہ گروں کیونکہ یہ لوگ برہم ہوتے ہیں، آپ کو مارتے بہت ہے۔ میں سو گیا اور آگے 2-3 گھنٹے ہم نے کیا کیا مشکلات جھیلی ہوگی وہ اللہ کو پتہ ہوگا، مگر اتنا مجھے یاد ہے کہ جب صبح کی روشنی لگ رہی تھی
تو ہماری گاڑی ایک گاؤں کی گلی میں سفر کر رہا تھا جو ریت سے ڈکی ہوئی تھی۔ میں سمجھ رہا تھا کہ ہم ایران پہنچ گئے ہیں، مگر گاڑی سے اترنے پر پتہ چلا کہ ہم اب بھی پاکستان میں ہیں۔ وہاں ایک شخص کھڑا تھا جس کا نام فرید تھا۔ ہم نے اپنا ٹوکن اس کو دے دیا اور وہ ہمیں دروازے کے اندر لے گیا۔ پوچھنے پر پتہ چلا کہ پچھلے شخص نے ہمیں اس بندے کے ہاتھوں بھیج دیا ہے، اب یہاں سے آگے یہ ہمارا ذمہ دار ہے۔ اندر کچھ چٹائیاں بچھی ہوئی تھی، ہم اس پر بیٹھ گئے۔ میں نے صبح کی نماز پڑھی اور لیٹ کر سونے کی کوشش کرنے لگا۔ اتنے میں وہ فرید نامی شخص آیا اور کہنے لگا کہ جس کے پاس پانی نہیں ہے وہ یہاں سے پانی لے لے، کیونکہ آپ کا سفر بہت لمبا ہے اور آگے پانی کی قلت ہے۔ میں اس وقت اپنی پانی سے 1 بوتل پی چکا تھا، اب میرے پاس 2.5 بوتل بچے تھے، مگر یہ شخص جو کہہ رہا تھا ہم یہ الفاظ پہلے بھی سن چکے تھے۔ اس دوران میں اپنے بیگ میں سے چنے نکال کر کھانے لگا کہ اتنے میں وہ شخص پھر آیا اور ہمیں گروپ میں تقسیم کر دیا۔ اس دفعہ ہمارے گروپ میں 24 لڑکے تھے۔ اس نے جیب سے ایرانی کرنسی نکالی اور کہنے لگا کہ یہ پاکستان کی آخری حدود ہے، اس کے بعد آپ لوگوں نے ایرانی بارڈر کراس کرنا ہے، لہٰذا جس کے پاس پاکستانی یا افغانی کرنسی ہے وہ یہاں اپنا کرنسی ایکسچینج کرے، کیونکہ آگے آپ کو کوئی بھی کرنسی ایکسچینج والا نہیں ملے گا۔ ہم نے اپنے گروپ میں مشورہ کیا کہ ہر کوئی 2000 پاکستانی کرنسی ایکسچینج کرے۔ جب میں نے 2000 روپے دیے تو بدلے میں مجھے 16 لاکھ ایرانی تومن ملے۔ میں نے اتنے سارے پیسے ایک ساتھ کبھی اپنے ہاتھ میں نہیں دیکھے تھے، مگر مجھے بعد میں پتہ چلا کہ یہ شخص ہمیں دھوکہ دینے میں کامیاب رہا، کیونکہ 16 لاکھ تومن صرف 1000 روپے کے ملتے ہیں، اس نے ہم میں سے ہر ایک سے 1000 پاکستانی روپے منافع کمایا۔ خیر کچھ دیر بعد اس نے گرم روٹی کے ساتھ اچار لائے، جو کہ بھوک زیادہ ہونے کی وجہ سے ہم نے بڑے مزے سے کھائے۔ کھانا کھانے کے بعد وہ شخص آیا اور کہنے لگا کہ سب کے سب تیار ہو جائے، آپ کی گاڑی باہر کھڑی ہے، یہ گاڑی آپ کو آپ کی اگلی منزل پر اتار دے گی، جہاں آپ کو لینے میرا بندہ کھڑا ہے۔ اسی دوران جب میں وہاں سے باہر نکل رہا تھا تو ایک لڑکا دوڑنے لگا اور آگے کی سیٹ پر بیٹھ گیا۔ یہ بھی ایک پک اپ گاڑی تھی، تو اس طرح ہم باقی 23 لڑکے گاڑی میں پیچھے بیٹھ گئے۔ گاڑی کچھ دیر ریت میں چلی اور کچھ فاصلے پر ایک پٹی پرانی روڈ شروع ہو گیا جو کہ بارڈر کی طرف بڑھ رہا تھا۔ یقین مانیے کہ گاڑی کی سپیڈ اتنی زیادہ تھی کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ یہ لوگ گاڑی کے انجن میں ریس کا پاور لگاتے ہیں، جو کہ فاسٹ اینڈ فیورس فلم میں شاید آپ نے دیکھا ہوگا۔ 1 گھنٹہ لگاتار سفر کرنے کے بعد ایک پولیس چوکی آئی جس نے ہم سب کو گاڑی سے اتار دیا، مگر 5 منٹ میں ہم نے اس کو رضامند کر کے آگے کے لیے نکل پڑے۔ اس گاڑی میں ہم 2 ایجنٹوں کے بندے تھے، ہمارے ایجنٹ کے 6 اور دوسرے ایجنٹ کے 18 لڑکے تھے، مگر اتفاقاً ہمارے گروپ میں مبین سب سے باری اور موٹا لڑکا تھا اور اس کے ٹیم میں علی سب سے باری اور موٹا لڑکا تھا۔ اس راستے میں اگر باری لڑکا آپ کے اوپر بیٹھ گیا تو آپ کی موت پکی ہے۔ تو اس طرح راستے میں ان 2 موٹے لڑکوں کی وجہ سے ہمیں بہت زحمت کا سامنا کرنا پڑا۔ 2 گھنٹے لگاتار سفر کرنے کے بعد وہ پٹی پرانی پکی سڑک ختم ہو گئی، جہاں سے ہمارے ڈرائیور نے اپنا سمت کچے کی طرف موڑ لیا۔ اس طرح ہمارا سفر ایک دفعہ پھر کچے میں شروع ہوا۔ گاڑی کے ٹائروں کے نشانات سے پتہ چل رہا تھا کہ یہ راستہ ان لوگوں کے استعمال میں کچھ زیادہ ہے، اور جب میں اپنی گاڑی کے پیچھے دیکھ رہا تھا تو ہمارے پیچھے اتنی مٹی اڑ رہی تھی کہ جیسے کسی نے میزائل فائر کی ہو۔ اسی دوران سامنے کہیں دور 2 گاڑیاں اپنے پیچھے مٹی اڑاتے ہوئے بڑی سپیڈ سے ہماری طرف بڑھ رہے تھے۔ سامنے آنے سے پتہ چلا کہ ان گاڑیوں میں چھوٹے چھوٹے ڈرم پڑے ہوئے ہیں۔ اب مجھے پتہ چلا کہ یہ ایران سے تیل سمگل کرنے کا سب سے بڑا روٹ ہے۔ جتنے بھی نئے لوگ ہمارے پیج پہ آ رہے ہیں ہم اس کو تہ دل سے خوش آمدید کہتے ہیں، اور آپ تمام لوگوں سے التماس ہے کہ ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور ویڈیو پر پازیٹیو کمنٹ کریں، کیونکہ آپ کے کمنٹ سے ہمیں حوصلہ افزائی ملتی ہے۔ اور انشاءاللہ العزیز یہ 3را ایپیسوڈ ہے، تو کل پرسوں انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ 4تھا ایپیسوڈ بھی گمنام راستے کے پلیٹ فارم سے اپلوڈ کیا جائے۔ تو پیج کو لائک کرے، فالو کرے اور ویڈیو کو بھی لائک کرے اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر لازمی کیا کرے۔ بہت شکریہ۔